بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 24 جنوری ہے، دن ہے بدھ کا۔ ڈی جی آئی ایس آئی کی میٹنگ میں عمران خان زندہ باد، وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگ گئے اور عمران خان کے حق میں ایک اور بڑی گواہی سامنے آ گئی۔ اس سے پہلے اعظم خان کی گواہی سائفر کیس میں آئی تھی اور اس گواہی کے بعد کم از کم سائفر کیس کا جو قانونی مستقبل ہے وہ واضح ہو گیا ہے کہ اس کیس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی دونوں اس کیس کے اندر باعزت بری ہو جائیں گے۔ ہم نے اب سے کچھ عرصہ پہلے دیکھا کہ جو نگران وزیر اعظم ہے انوار الحق کاکڑ، وہ مختلف یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں اور ان یونیورسٹیز میں جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ گفت و شنید کا انٹریکشن کر رہے ہیں، سوال جواب کا انٹریکشن کر رہے ہیں۔ پاکستان کی سیاست، پاکستان کی خارجہ پالیسی، معاشی مسائل، سیکیورٹی چیلنجز اور خاص طور پر اس وقت جو ایک سیاسی ماحول ہے، اب بڑی کھل کر گفتگو کرتے ہیں۔ ان کے جواب بھلے ہی آپ کو پسند ہوں یا نا پسند ہوں، بھلے ہی ان کے جواب بہت زیادہ مضحکہ خیز ہوں، اس کے اوپر بڑی تنقید ہو، لیکن کم از کم یہ کہنا پڑے گا کہ ہر طرح کا سوال بھی لیتے ہیں، اس سوال کا جواب بھی دیتے ہیں۔ لیکن اس مرتبہ ڈی جی آئی ایس آئی خود وہ میدان میں اترے ہیں اور انہوں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک انٹریکشن کیا ہے۔ یہ انٹریکشن رپورٹ ہوا ہے۔ صحافی شاہد اسلم صاحب، انہوں نے یہ انٹریکشن رپورٹ کیا ہے اور اس انٹریکشن میں 200 سے زائد سٹوڈنٹس تھے لاہور کی یونیورسٹیز کے، جنہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ یہ سیشن کیا اور اس سیشن میں کھل کر گفتگو ہوئی اور جہاں جہاں عمران خان کا نام اور ان کا ذکر آیا، وزیر اعظم عمران خان اور عمران خان زندہ باد کے نعروں سے وہ حال گونج اٹھا۔ یہ تقریباً 12 بجے یہ سیشن شروع ہوا اور 3:30 بجے تک دن میں، یعنی کہ 3.5 گھنٹے تک چلتا رہا۔ اس میں جو سٹوڈنٹس تھے، یو ای ٹی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، پنجاب یونیورسٹی، لمس اور لاہور کی دیگر جو سرکاری یونیورسٹیاں ہیں، ان کے سٹوڈنٹس آئے تھے اور آخری وقت تک ان سٹوڈنٹس کو معلوم نہیں تھا کہ ہماری اس ہال میں، اس آڈیٹوریم میں کس شخصیت کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے۔ اور جب ڈی جی آئی ایس آئی وہاں پر آئے تو سارے سٹوڈنٹس اچانک انہوں نے اپنے سامنے ڈی جی آئی ایس آئی کو سول کپڑوں میں دیکھا تو وہ سرپرائز رہ گئے، حیران رہ گئے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ آپ کا ڈی جی آئی ایس آئی آپ کے سامنے حاضر ہے اور آپ کھل کر مجھ سے سوالات کر سکتے ہیں، جو دل چاہے جس موضوع کے اوپر مرضی آپ کی، آپ سوال کر سکتے ہیں، میں جواب دوں گا۔ جس پر ایک سٹوڈنٹ کا یہ کہنا تھا کہ سوال تو ہم کر لیں گے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سوال کے بعد ویگو ڈالا آ جائے اور وہ ویگو ڈالا ہمیں اٹھا کر لے جائے۔ جس پر ڈی جی آئی ایس آئی ہنسے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، آپ پوچھیں جو پوچھنا ہے۔ یہ کچھ سوالات جو شاہد اسلم صاحب نے رپورٹ کیے، شاہد اسلم صاحب، ان کے اوپر ایف آئی اے کا کیس بھی بنا تھا، جنرل باجوہ اور ان کی فیملی سے متعلق جو اثاثے تھے اور اس پر یہ جیل بھی گئے تھے انہوں نے، اور احمد نورانی نے مل کر یہ سٹوری بریک کی تھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ کچھ سوالات جو کہ میڈیا کے سامنے رپورٹ ہوئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے جو ریلیونٹ کوسچن مجھے لگا آج کے حالات کے تناظر میں بھی، وہ یہ تھا کہ فوج سیاست میں مداخلت کیوں کرتی ہے، فوج اپنے آئینی دائرہ کار میں کیوں نہیں رہتی۔ بار بار یہ لوگ پاکستان کی سیاست میں سیاسی انجینئرنگ کرتے ہیں۔ 4 مرتبہ مارشل لاء لگا تو اس پر ڈی جی آئی ایس آئی کا یہ کہنا تھا کہ سیاستدان راتوں کو خود ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے گوڈوں گٹوں کا ہاتھ لگاتے ہیں کہ آپ آئیں اور اس مسئلے کو حل کریں، ہماری مدد کریں۔ فوج خود کبھی چل کر سیاستدانوں کے پاس نہیں گئی اور یہ سیاستدان ہی ہیں جو اپنے مسئلے لے کر آتے ہیں۔ ایون ہمیں اتنا زیادہ انوالو کیا جاتا ہے کہ نہروں کی بھل صفائی تک ہم سے کروائی جاتی ہے۔ تبصرہ میں نہیں کروں گا، میں صرف رپورٹ کر رہا ہوں، تبصرہ آپ خود کومنٹس میں کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے بھی ڈر لگتا ہے ویگو ڈالنے سے۔ بلوچ متاثرین اور جو گمشدہ اور لاپتہ بلوچ ہیں، ان کی فیملیز اسلام آباد میں جو دھرنا دے کر بیٹھی ہیں، ان سے متعلق بھی سوال ہوا تو اس پر ڈی جی آئی ایس آئی کا یہ کہنا تھا کہ بلوچ متاثرین جلد چلے جائیں گے کیونکہ قائد اعظم میں بڑی طاقت ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، سابق آرمی چیف، اور ان کی فیملی کے اثاثوں سے متعلق جو احمد نورانی کی سٹوری تھی اس پر سوال ہوا تو ڈی جی آئی ایس آئی کا یہ کہنا تھا کہ احمد نورانی اس وقت ہے کہاں،
وہ ادھر بیٹھ کر یہ سب کچھ نہیں کر رہے، ان کو تو پاکستان میں ہونا چاہیے تھا۔ تو شاید میرا خیال ہے کہ امن نورانی کو بھی ویگو ڈالے سے ڈر لگتا ہے، اس وجہ سے وہ پاکستان میں نہیں ہے۔ جو سب سے انٹرسٹنگ کوسچن تھا، کہہ لیں کہ یہ ہر پاکستانی کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے، تعلیم، صحت، روزگار اور کرپشن کا خاتمہ، اس سے متعلق کچھ سوالات کیے گئے، تو اس پر ڈی جی آئی ایس آئی نے تبصرہ نہیں کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھ سے سیکیورٹی امور سے متعلق سوال کریں، اور ایسے سوالات جب سیاستدان آپ کے سامنے آئیں آپ ان سے کیوں نہیں کرتے اس طرح کے سوالات، یعنی کہ صحت، تعلیم، روزگار، کرپشن کا خاتمہ، یہ سیاستدانوں سے کرنے چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ تبصرہ بھی تھا کہ ملک کو اس وقت بیرونی سے زیادہ اندرونی چیلنجز کا سامنا ہے، اور قوم کا متحد ہونا بہت ضروری ہے، اور قوم متحد ہو کر ہی ان اندرونی چیلنجز کے اوپر قابو پا سکتی ہے۔ اب فوج، سیاسی معاملات، سول معاملات، ان کا جواب تو دیا جا چکا ہے۔ فوج کے جو کاروبار ہیں، 60 سے زائد کاروبار فوج کرتی ہے، فوجی فاؤنڈیشن بھی فوج کے کہنے کے ماتحت ایک ذیلی ادارہ ہے۔ اس پر جب سوال کیا گیا تو اس کا کوئی واضح جواب ڈی جی آئی ایس آئی نہیں دے سکے۔ عمران خان سے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب جب عمران خان کا ذکر آیا، جب جب عمران خان کا نام آیا، ہال کے اندر اس آڈیٹوریم میں عمران خان زندہ باد اور وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگے، اور جب ان کے مستقبل سے اور عمران خان کے جو خلاف جو 200 سے زائد مقدمات بنائے گئے ہیں، اس بارے میں جب پوچھا گیا تو ڈی جی آئی ایس آئی کا جواب یہ تھا کہ عمران خان کی وجہ سے ملک کا سیاسی کلچر تباہ ہو گیا ہے، ان سے متعلق جتنے بھی کیسز ہیں وہ عدالتوں میں ہیں، اور ان کیسز سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بالکل لینا دینا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ یہ بہرحال انٹریکشن ہوا، اور اس انٹریکشن میں بھی آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کی جو محبت ہے، عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے، وہ سر چڑھ کر بول رہی ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی کا بھی لحاظ نہیں رکھا گستاخوں نے، ویگو سے بھی ان کو ڈر نہیں لگتا۔ اسد مجید صاحب یہ پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ بھی ہیں، اور جو سائفر کا معاملہ تھا، سائفر کا معاملہ انہی کے دور میں آیا، امریکہ میں یہ پاکستان کے سفیر تھے۔ جو ڈونلڈ لو تھے امریکہ میں ڈپٹی سیکرٹری، انڈر سیکرٹری، ان کی ملاقات اسد مجید سے ہی ہوئی تھی، جس کو ایک سائفر کی صورت میں انہوں نے پاکستان بھیجا، اور یہ سارا رجیم چینج ہوا۔ ان کی آج سائفر کے کیس میں گواہی تھی، شہادت تھی۔ اس سے پہلے اعظم خان عمران خان کے حق میں بیان دے چکے ہیں، آج اسد مجید صاحب نے بھی عمران خان کے حق میں بیان دے کر سائفر کے کہہ لیں کہ غبارے سے ہوا نکال دیا ہے۔ کم از کم سائفر کی حد تک واضح ہو گیا ہے کہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ مقدمہ ختم ہو جائے گا، عمران خان انشاءاللہ باعزت بری ہو جائیں گے۔ ان کا جو تفصیلی بیان ہے اس کے کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ میری 2019 تک جنوری 2019 سے مارچ 2022 تک میں امریکہ میں پاکستان کا سفیر تھا۔ 7 مارچ کو ڈونلڈ لو کے ساتھ ایک ورکنگ ڈنر تھا، جس کا انویٹیشن میں نے دیا، اور یہ پہلے سے طے شدہ تھا۔ پاکستان ہاؤس میں یہ ڈنر ہوا، اور اس ملاقات میں، اس ڈنر میں جو ہیڈ آف مشن تھے دونوں طرف کے وہ بھی موجود تھے، اور ڈیفنس اتاشی بھی موجود تھے، اور دونوں سائڈ سے اس ملاقات کے، اس میٹنگ کے منٹس لیے جا رہے تھے، یعنی کہ نوٹ کیا جا رہا تھا۔ اور اس ملاقات کو میں نے اسلام آباد میں رپورٹ کیا، اور جو سائفر کی صورت میں نے رپورٹ کیا اس میں مداخلت یا سازش جیسے الفاظ نہیں تھے۔ یہ بالکل انہوں نے درست کہا، اور پی ٹی آئی کا چیئرمین پی ٹی آئی کا بھی یہی موقف ہے کہ جو سائفر تھا، سائفر میں کوئی باقاعدہ الفاظ یا کوئی دھمکی یا کوئی سازش یا مداخلت نہیں لکھی گئی تھی، لیکن جو گفتگو ہوئی اور اس گفتگو کو میٹنگ منٹس لے کر سائفر بنا کر انہوں نے پاکستان میں رپورٹ کیا، جو کہ بعد میں پبلک ہوا، اور پبلک ہونے کے بعد آپ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ ڈونلڈ لو نے پاکستان کو دھمکی دی کہ عمران خان کی حکومت کو ختم کریں ورنہ نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ اور بیسیکلی سائفر خود ایک دھمکی تھی، سائفر خود ایک سازش تھی، اور سائفر خود ایک مداخلت تھی
اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا پاکستان میں سائفر کے معاملے پہ، جب میں نے سائفر پاکستان بھیج دیا، اور اس اجلاس میں مجھے بھی بلایا گیا، اور اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ امریکہ کو ڈیمارچ کیا جائے گا۔ ڈیمارچ کا مطلب ہے کہ ان کے سفیر کو بلا کر احتجاج کیا جائے گا، ان کے سامنے اپنے تحفظات رکھے جائیں گے، ڈانٹ ڈپٹ کی جائے گی، اور ان کو بتایا جائے گا کہ آپ نے ہماری خود مختاری پر حملہ کیا ہے، ہماری ساورینٹی کو پامال کیا ہے، ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے۔ ڈیمارچ کا ڈپلومیٹک مطلب کم از کم میں نے ایم فل کیا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں، مجھے تو یہی معلوم ہے۔ اور جو ڈیمارچ کرنے کا فیصلہ تھا، اس کی تجویز بھی میں نے دی، یعنی کہ یہ اسد مجید صاحب کا کہنا ہے کہ امریکہ کو جو ہم نے ڈیمارچ کیا، ڈیمارچ کرنے کی تجویز بھی میری تھی، میری تجویز کے اوپر ڈیمارچ کیا گیا، اور سائفر کے بعد پاک امریکہ تعلقات کو بڑا دھچکا لگا۔ یہ ساری سٹوری کوٹ اینڈ کوٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس سے آپ خود ڈاٹ کے ساتھ ڈاٹ کنیکٹ کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ عمران خان نے سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ سائفر کچھ تھا ہی نہیں، سائفر تو ایک روٹین کا حصہ تھا۔ اگر روٹین کا حصہ تھا تو ڈیمارچ کیوں کیا گیا؟ اور اگر یہ اتنا ہی نارمل تھا تو پاکستان میں جو امریکہ کے سفیر ہیں وہ جج کے سامنے یہ بیان دے رہے ہیں کہ میں نے تجویز دی تھی کہ ڈیمارچ کیا جائے۔ ڈیمارچ کا مطلب ہوتا ہے دونوں ممالک کے درمیان جو دو طرفہ سفارتی تعلقات ہیں، وہ سفارتی تعلقات نارمل نہیں رہے، ان کے اندر ایک دراڑ آ گئی ہے، ایک گیپ پیدا ہو گیا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ کوئی اتنا بڑا ایونٹ ہے یا کوئی اتنا بڑا واقعہ ہے جس پر آپ ان کے سفیر کو بلا کر ناگواری کا اظہار کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، باقاعدہ احتجاجی مراسلہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنے فورن آفس کو، آپ کی جو وزارت خارجہ ہے اس تک یہ معاملہ پہنچائیں، ہماری ناگواری اور ہمارا احتجاج آپ ان تک کنوے کریں، جس کو پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کے گماشتے کہتے ہیں کہ بالکل ایک نارمل معاملہ تھا۔ اور جب اسد مجید صاحب آئے گواہی دینے کے لیے تو عمران خان نے ان کو دیکھ کر کہا کہ اسد مجید مجھے معلوم ہے ایماندار آدمی ہے، بڑے اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی یہ غلط بیانی نہیں کریں گے۔ اور ان کے بیان کے بعد عمران خان نے اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ اس سے پہلے اعظم خان بھی جو بیان دے چکے ہیں، کم از کم ان دو بیانات کے بعد، یہ آپ کہہ لیں کہ سائفر کی بنیادیں تھیں، سائفر کے یہ دو پلر تھے، یہ دو گواہ جن کے بیانات کے بعد عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کا مقدمہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد اس مقدمے میں ضمانت تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہو چکی ہے، دونوں پی ٹی آئی کے رہنما باعزت بری ہو جائیں گے۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔